مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی نئی صبح کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کے بڑے کرم کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا اور آج کا دن بخشا کہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آئیں۔ ہم گاتے بجاتے حمد کرتے اس کے مذبح پہ آتے ہیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو دانیل اس کا 6 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 16 آیات میں یوں محکوم ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو بلائے اور شیروں کی مان میں ڈالا۔ یا پھر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانا کو پسند آیا کہ ملکیت پر 120 ناظم مقرر تھے جو تمام ملکیت پر حکومت کرتے تھے، لیکن ان تینوں کے وزیر ایک دانیل تھا اور جو اس کے دوسرے کام کرنے والے تھے یا جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ دانیل ایماندار تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دھوکے سے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے تو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ تو بادشاہ نے بھی اس فرمان پر جو انہوں نے کہا تھا قائم کیا اور اس پر سائن کر دیا۔ اب کیا تھا کہ اب جب دانیل کو معلوم ہوا کہ اس نوشے پر دستخط ہو گئے ہیں تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے گھر کی کھڑکی، دریچے کی کھڑکی جو یروشلم کی طرف کھلتی تھی، دن میں 3 دفعہ مرتبہ حسب معمول وہاں گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کیا کرتا تھا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اسی پلان کے مطابق اسے پھنسانے کے لیے کہ جب یہ کرتا ہے تو ہم اسے پھنسائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے اس بڑے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا، جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر اس نے کیا کہا، اس پر خدا نے دانیل کو کہا کہ بادشاہ نے کہ تیرا جس باپ کی تو پرستش کرتا ہے، جسے تو پوچھتا ہے وہ تجھے چھڑائے گا، وہی تجھے بچائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب صبح سویرے انہوں نے وہ جو شیر تھے انہیں بھوکا رکھا ہوا تھا تاکہ وہ جب اس کو اندر جائے تو ایک دم کھا لے، پر ایسا ہوا کہ جب 3 شیر ڈالے گئے تو وہ تینوں نے دانیل کو دیکھ کر سجدہ کر لیا اور وہ شیر نہ رہے بلکہ دانیل کو سجدہ کرنے لگے۔ اتنے میں پھر جب بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ نے آ کر اسے وہ شیروں کی مان کی طرف چلا اور اسے بلا کر کہا، دانیل سے خطاب ہو کر کہا کہ زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑایا؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے زر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا ہمارا انصاف کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو مانتا تھا، وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا تھا، اس لیے خداوند نے اسے بچایا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کل حوالہ دیا وہ بھی ایمان کے وسیلے سے وہ کھڑے تھے تو خدا نے انہیں بچایا، چھڑایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دانیل کے لیے بھی کہ وہ اس ایمان پہ کھڑا تھا، چاہے حالات کیسے بھی تھے۔ اگر وہ باہر سجدہ نہیں کر پایا تھا تو گھر آ کر اپنے کھڑکی میں دن کے مطابق جیسے اس نے اپنے خدا کی حضوری کے لیے وعدہ کیا ہوگا، دن مقرر کیا ہوگا، ٹائم مقرر کرتا ہوگا، وہ آتا تھا اور خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتا تھا، اور خدا نے بھی اس وفاداری کا اسے اجر دیا۔ جن لوگوں نے اسے پھنسایا تھا ان کے بیوی بچوں کے ساتھ انہیں اس شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ غلطیاں تو ان آدمیوں نے کی تھی لیکن سزا ان کے بچوں کو اور بیویوں کو بھی ملی۔ تو اس کلام سے ہم یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ گناہوں کا
جو کفارہ ہے بچوں نے بھی ادا کیا اس گناہ میں، وہ بھی اس کے حصے دار تھے، بیوی بھی بچے بھی، تو وہ پورے خاندان ختم کر دیے گئے۔ جس طرح ان کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا، شیر بھوکے تھے، ایک دم انہوں نے ان کی ہڈیاں توڑ کر انہیں ختم کر دیا۔ تو ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا کا کلام جو زندہ، جو سچا، جو برحق ہے، وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری زندگیاں بچائی جاتی ہیں۔ جس طرح ایمان سے ہی ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا، اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ ایلییا نبی کو ہم دیکھیں، وہ بھی زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور بہت سے معجزات ہیں جو ایمان کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ جس طرح خداوند نے اس اپاہج کو، جس کو چارپائی پہ 4 جنے لے کے آئے تھے، خدا نے دیکھا کہ وہ چارپائی پہ، تو خدا نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مطلب کہ گناہوں کے وسیلے سے بیماریاں، لعنتیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ دور سے ہی کہہ دیتا تیرے گناہ بخشے گئے، تو انسان صحیح ہو جاتا ہے، بیماریاں، لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ایمان میں کھڑے رہنا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، ہم سب چھڑائے جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس عورت کی جس کے 12 سال سے بلیڈ تھی، تو خدا نے کہا تیرے ایمان نے چنگا کیا، کیونکہ اس نے ایمان کا اعلان کیا تھا۔ آج جب ہم بھی ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیاں بچائی جاتی ہیں، ہمیں چھڑایا جاتا ہے، ہمارے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے۔ اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ بس ہمیں خدا میں بڑھنا ہے اور اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا ہے، تاکہ ہم دانیل کی طرح ایمان میں کھڑے رہیں۔ دن میں 3 دفعہ گھٹنے ٹیکتے تھا اور دعا کرتا تھا، تو خدا اس کی دعاؤں کو سنا۔ آج اگر ہم بھی مشکلوں میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں صرف اس کی حضوری میں جانا ہے، صرف اس پر توکل کرنی ہے، تو ہمارا خدا ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان میں کھڑے رہنے کے لیے کلام کے وسیلے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہمیں کلام پڑھنا ہے اور کلام پر توجہ کرنی ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ آئیں ہم سب بیماروں کو خداوند جی آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا کہ میں بیماروں کے لیے آیا ہوں۔ خداوند آج ہر ایک بیمار جو ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہے، خداوند جی جو جسمانی اور روحانی کمیاں کمزوریاں میں ہیں، خداوند جی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تاکہ وہ شفا پائے اور مکمل شفا پا کر باپ جی ایک گواہی کے ساتھ آئیں کہ میرا باپ جو رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے، وہ جو معجزات کا خدا ہے، وہ جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور فی الفور جواب دیتا ہے، باپ جی ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند جی سب نجات پائیں، شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ، ان کے سفر مبارک کریں، تاکہ ہر زبان آپ کا اقرار کرے باپ جی۔ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے باپ جی، لڑائیاں جھگڑے ہیں باپ جی، یسوع کے نام سے آج وہ ساری تکلیفیں ان کی زندگیوں سے چلی جائیں، وہ شفا پائیں ہر طرح سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ ہر نجات خداوند جی آپ ہی میں ہے اور آپ ہی نجات دہندہ ہے، اور آپ کے سوا کچھ بھی نہیں باپ۔ میں سب کے لیے برکت کو مانگتی اور ہر جان کے لیے خداوند جی سلامتی کو مانگتی ہوں، سب کے لیے برکت کو مانگتی اور سب کو برکت دیتی ہیں، تاکہ وہ آپ میں بڑھیں اور آپ ہی میں خداوند جی آگے چلتے رہیں، کیونکہ ہم آپ ہی کے پاک قدموں پہ چلنا چاہتے ہیں۔ انہی قدموں پہ چل کر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی صرف آپ کے پاس ہے باپ جی اور کہیں بھی نہیں۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو باپ جی، سب کو بھرے اور بھر بھر کے دے پیارے باپ، کیونکہ ہمارا باپ دینے والا خدا ہے، اور وہ ہمیشہ ہم سب کو اپنے جلال سے اور اپنی قدرت سے بھرتا ہے۔ باپ رحم کریں، آپ کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے باپ جی۔ ہر کمی، ہر کمزوری آج اور ابھی اسی وقت یسوع نام سے جاتی رہے، ہر کوئی شفا پائے اور آپ کے نام کو جلال ملے۔
خداوند جو جلال کا بادشاہ ہے، خداوند جو آنے والا ہے، جو خداوند جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اسی کے نام سے معجزات ہوتے ہیں، اسی کے نام سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ آج ایسا ہی ہو، ہر ایک جان شفا پائے، ہر ایک جان خداوند جی آپ کی حضوری سے خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ اطمینان اور تسلی کو لے کے جائے، کیونکہ ہمارا خداوند جہاں آ جاتا ہے وہاں زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے لیے خداوند جی آپ سے آپ کا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ خداوند یہ سب کچھ مانگا پایا آپ کے زندہ جلالی یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں نجات پائیں گے، آمین آمین۔